آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے سیڈر اسکول اور کالج نیٹ ورک کے COO، ڈائریکٹر اور ہیڈ آف بزنس اسٹڈیز سے. اچھا، میں اب آپ کے خلاف نے کیس بلڈ کر رہا ہوں سر، سو آپ ڈونٹ مائنڈ. اور یہ کیس سر آپ کو سی ڈی والا آپ لیں گے نہیں نا اگر بچے کے اندر کوالٹی ہے، کیونکہ ایڈمیشن پروسیس میں بہت ساری چیزیں، صرف آبویسلی گریڈس از این امپورٹنٹ پارٹ جی، لیکن انٹرویو بھی ہے، ایکسٹرا کریکولرس بھی ہیں، ٹیچر ریکمنڈیشن، پرنسپل ریکمنڈیشن بھی ہے. اینڈ میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے شاید آئے ہوں سیز پہ لیکن آج بیز اور ایز پہ بھی بیٹھے ہوئے. ایک اور اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بھی اسی طرح فرنیچر کا، اس نے کیا کیا، اس کا آئیڈیا یہ تھا، اس کے ساتھ تو میں نے بیٹھ کے کام بھی کیا ہے کہ پرانا لوگوں کا جو فرنیچر ہے نا، جو پھینک دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں، اس کو لے کر آؤ، اس ونٹیج لک کو بالکل چینج کرو اور کرو. وہ گریجویٹ کیا، اس کا آیا بھی تھا، صحیح ہے، لیکن آج وہ ایسا زبردست کام کر رہا ہے کہ دیکھ کے مطلب آپ کو ایک پراؤڈ فیلنگ ہی آتی ہے. فرام جو آپ نے کہا کہ 12 کے اسکیل پہ آپ نوٹی تھے اور آج آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایک کراچی کے، انفیکٹ پاکستان کے ایک بہت بڑے ایجوکیشن سسٹم کے، جس کو ہم سیڈر اسکول اینڈ کالج کہتے ہیں. یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا؟ فرام دا پلیٹ فارم آف کیوریس کنورسیشنز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب علاؤدین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سر علی قاضی سے. سر کیا حال ہیں آپ کے؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، بہت بہت شکریہ. مائی پلیجر سر. علی یہ بتائیے، ایز اے ٹین ایجر میں ہر ایک سے یہ سوال کرتا ہوں، اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ایز اے ٹین ایجر علی قاضی وہی تھا جو آج ہے؟ نہیں سر، سب کی ایک جرنی ہوتی ہے. آئی تھنک میری بھی تھی. when I was جب میں ٹین ایجر تھا تو اس وقت the world was a very different place. آپ کو بھی پتہ ہے دنیا بالکل ڈفرینٹ تھی، ٹیکنالوجی کا اتنا نہیں تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو، کیونکہ ہمارے گھر میں آلموسٹ سبھی قاضی ہیں اوبیسلی، تو جب کال آتی تھی فون پہ، وہ لینڈ لائن پہ آتی تھی اور وہ پوچھتے تھے قاضی سے بات کرا دیں، تو فیملی بولتی تھی یہاں پہ تو 5-6 ہیں، آپ کو کن سے بات کرنی ہے. اچھا، سیکنڈ نیم سے آپ کو جو ہے بلایا، کیونکہ علی بڑا کامن سا نام ہے، تو ہے. بہت سارے لوگ ایون ان اسکول کالجز پیپل ریفر ٹو می ایز قاضی، جو عموماً یہ زیادہ ایزی ہوتا ہے لوگوں کے لیے. گھر میں ڈھونڈنا مشکل ہے، گھر میں ڈھونڈنا مشکل ہے، صرف گھر والے ہی علی بولتے ہیں. صحیح. سو اگر میں آپ سے پوچھوں آن دا اسکیل آف 1 to 10 آپ کتنے نوٹی تھے؟ سر 12. Oh God. اچھا، آپ نے اسکیل بھی اوپر چلا گیا. اسکیل ہی چینج کر دیا، بیکاز اس وقت یہ تھا کہ ہر چیز فیسنیٹنگ تھی. صحیح ہے. سائنس دیکھتا تھا، تو جب فزکس پڑھتا تھا تو آبویسلی میں وہاں پہ گیا تھا. ایک جگہ کھوڑی گارڈن کراچی میں، تو ٹیچر نے پڑھایا سرکٹس وغیرہ، تو میں بریڈ بورڈ لے کر آ گیا اور سرکٹس لے کر آ گیا. میں نے کہا آپ مجھے ذرا پریکٹیکلی سمجھائیں. اچھا. تو نوٹی لسٹ میں بولوں گا کہ ایسا تھا کہ آلویز پریفرڈ کہ پریکٹیکل چیز ہو. ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے اگر ریزسٹنس سکھا رہے ہیں تو لیٹس کچھ لے آتے ہیں نا فزیکل چیز، اس پہ سمجھائیں. ہینڈز آن ایکسپیرینس سے بڑا شوق تھا، تو وہ تھا. اور دوسری ظاہر سی بات ہے، نئی نئی چیزیں ڈھونڈنی تھیں جو. لیکن سر اگر آپ وین یو آر گروئنگ اپ اور آپ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ جی آج کی کلاس کے اندر بس ہم تھیوری پڑھیں گے، اور علی قاضی کہہ رہا ہے نہیں میں تو یہ سرکٹ لے کر آ گیا ہوں، مجھے تو یہ پڑھائیں، تو یہ تو بدتمیزی ہوتی ہے نا ہمارے آج کے کلاس روم میں. یہ ویسے ڈپینڈ کرتا ہے کس ٹیچر سے آپ پڑھیں. میرے خیال سے میں تو جتنوں کو جانتا ہوں ان کو تو 90% کو تو یہ بدتمیزی ہی لگے گی. تو کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا پرسنل یہ لگنی چاہیے نہیں، میرا لگتی ہے. ہاں آئی ایگری، جی بالکل ایسی ہے. بٹ میرا پرسنل بلیف، میرا اپنا عقیدہ یہی ہے کہ بچے کے سوال کبھی غلط نہیں ہوتے. صحیح ہے. آپ کے جواب ہو سکتے ہیں غلط، اور آپ کا رویہ اس پہ غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز ایک ڈپینڈ کہ کون سے آپ گریڈ کو بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ سوال ہمیشہ اس کے انٹرنلی اندر سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایز اے ٹیچر ہمارے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے اور اتنا پیشنس ہونی چاہیے کہ جب بچہ کوئی سوال پوچھے تو اس کو آبویسلی اس کے جواب ریڈی ہوں، اور اگر نہیں پتہ ہو تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے کہ مجھے اگلی کلاس میں پوچھ لو، میں تمہیں پتا کر کے بتا دیتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ سر، بٹ ہمارے بچوں کو سوال پوچھنا آتا بھی ہے. دیٹس اے کویسچن، بیکاز دیکھیے ہم جس ایج گروپ کو پڑھاتے ہیں اس میں ظاہر ہے بچوں کو مستی کرنے میں، مذاق کرنے میں مزہ آتا ہے. دے وانٹ ٹو ہیو فن. آپ پڑھا رہے ہیں بزنس کا کوئی کیس اسٹڈی، اور ایک اٹھ کے کہتا ہے سر وہ کیلے کا درخت بتائیے کیسا ہوتا ہے. سو آئی مین اب یہ تو سوال تو ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے انٹینشن جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے تنگ کرنا ہے. بالکل. ایز اے ٹیچر آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے؟
آئی تھنک آج کل جو ماحول ہے اس میں سوال از مور امپورٹنٹ دین دا جواب, کیونکہ اے آئی گوگل سرچز کا ہے کہ اف یو ڈو دا رائٹ پرومپٹ یو ول گیٹ دا رائٹ آنسر. تو یہ بھی ایک لرننگ ہوتا ہے. اینڈ میرے خیال سے جو میرا پرسنل بلیو بھی اور طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سیکھنے سے سیکھنا سکھانا چاہیے. ٹیچ دیم ہاؤ ٹو لرن. Yes. And for that you have to ask the right questions. صحیح. Because کل یہی بچے یونیورسٹی جائیں گے, پھر انشاءاللہ اپنے کریئر میں اپنا بزنس چلاتے ہیں یا اپنا کوئی جاب واب کرتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, ادھر آپ نے کوئی اوٹ پٹانگ سوال پوچھے تو آپ کی اس ماحول میں اس سچویشن میں کافی رسپیکٹ بھی لوز ہو سکتی ہے. Of course. تو دیٹس مائی. مجھے ایسا لگتا ہے سر اس طرح کے بچے جو اس طرح کبھی کبھی اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا, اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار اس ایکچولی کہ ہم اس کو رادر دین بچے کو ڈانٹنے کے کہ یار یہ تم نے کیسا بےہودہ سوال کیا ہے, ہم اس کو ایک کلاس کو وی کین ہیو فن فار 5 minutes, وی کین ہیو لافٹر فار لائک کبھی کبھار نا ہم بہت ہمارا جو ویو ہوتا ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے ایز ٹیچرز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ہر چیز کے لیے ہمیں گردن کاٹنے پہ جو ہے نا وہ نہیں تل جانا چاہیے. ٹھیک ہے یار مومنٹس ہم جب اس عمر میں تھے تو یقین کریں پتہ نہیں پوچھتے, میں خیر ہمت نہیں تھی میں اس طرح کے سوالات پوچھ پاتا, لیکن دل میں بہت آ رہے ہوتے تھے. اچھا میں نے ایک ٹیبل کے نیچے ایک دفعہ ہمت کر لی تھی, اتنی زور کا تھپڑ پڑا تھا جو باقی ہمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی. سو ہمارے کو ساتھ ہے وہ برمودا ٹرائنگل, وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ برمودا ٹرائنگل سے سروائیو کر کے آئے ہیں. اچھا. سو ایک دفعہ وہ اس کی اسٹوری سنا رہے تھے اور میں ٹیبل کے نیچے جو ہے نا وہ ہاتھ کے اشارے سے لپیٹ رہا تھا. وہ انہوں نے دیکھ لیا مجھے اور وہ ادھر ہی میرے بالکل اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈاک کر کے تھپڑ مارا. سر وہ جو تھوڑا بہت بھی میرے اندر جو تھا نا وہ 10 سال تک تو ختم ہو گیا تھا. سو تھنگز لائک دیس. اچھا سر اب آپ یہ بتائیے کہ فرام جو آپ نے کہا کہ 12 کے اسکیل پہ آپ نوٹی تھے اور آج آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایک کراچی کے, انفیکٹ پاکستان کے ایک بہت بڑے ایجوکیشن سسٹم کے جس کو ہم سیڈر اسکول اینڈ کالج کہتے ہیں, یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا, کہاں چینج, یہ چینج کب آیا؟ یہ چینج آیا آئی تھنک پہلے تو ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتانا چاہوں کہ جو اب میرے پارٹنرز ہیں اور جو ریمیننگ ڈائریکٹرز ہیں وہ ایک ٹائم پہ میرے استاد ہوتے تھے. تو میرا او لیول اور اے لیول کی جرنی میں وہ میرے استاد تھے. تو اس وقت ظاہر سی بات ہے ناٹینس لیول آپ کو میں نے اسکیل تو بتا دیا, اسکیل ہی بریک کر دیا. تو اس وقت سوال نئی نئی چیزیں, لیکن ایک ہوتا تھا کہ دیکھیں ایک ناٹینس ہوتی ہے اینڈ دیر از اے فائن لائن بٹوین ناٹینس اور رسپیکٹ. کبھی ہم نے یہ لائن کراس نہیں کی. صحیح ہے. مستی مذاق ایک لمٹ میں ہوتا تھا, اس کو لمٹ کو ہم توڑ دیتے تھے, لیکن وہ لائن کراس نہیں کرتے تھے کہ اگلا بندہ کوئی افینڈ ہو جائے یا اس کو لگے رسپیکٹ وہ لوز کر جائے. ایسا کبھی بھی نہیں کیا. تو اس جرنی میں سب سے آئی تھنک میجر کنٹریبیوشن ٹیچر استادوں کا ہی تھا. دیٹس وائی میں بھی اب ایک ٹیچر بن گیا ان سے انسپائر ہو کے. تو ان ٹیچرس کے ساتھ میری یونیورسٹی کی جرنی میں کانٹیکٹ رہا, ہمیشہ اپڈیٹ دیتا رہا اپنی, اور ان سے بھی لیتا رہا ان کی کیا اپڈیٹس ہیں. اینڈ پڑھاتا تو میں یونیورسٹی کے بعد سے شروع کر دیا تھا. اس وقت میں آئی بی ایس اور سیٹ کا جو پروگرام ہوتا ہے نا, جو ٹیسٹ پریپریشن پروگرام جسے بولتے ہیں, اس میں میتھ اور آئی کیو, اور اس وقت آئی کیو کا بھی ٹیسٹ ہوتا تھا آئی بی اے کے اندر, بالکل, اینڈ دی ایس اے ٹیز واز اے لٹل ڈفرینٹ. تو وہ پڑھاتا تھا, اس پہ شوق تھا بیکاز وہ میتھ تھوڑی سی کوئک میتھ ہوتی تھی, مینٹل میتھ ہوتی تھی, تو آئی یوز ٹو انجوائے اٹ. اینڈ اس کے بعد جب گریجویٹ کر لیا تو جب ان لوگوں نے انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, اس وقت میں کارپوریٹ نوکری کر رہا تھا. اچھا. ہاں, آئی واز ان ورکنگ ایٹ اے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے بٹ خیر کرتے تھے. اسی وقت دوبارہ سے ملاقات ہوئی کیونکہ ان کی بھی جرنی دیکھ رہا تھا, تو بڑا ایک سمبایوٹک سا گروتھ تھی. جب انہوں نے بولا کہ ہم یہ اس طرح کا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہ رہے ہیں, تو مجھے پتہ کرنا تھا کہ ان کی ویلیوز کیا ہیں. صحیح ہے. بیکاز آبویسلی جو نوکری تھی وہ زیادہ اسٹیبل تھی دین آل آف دس. ملٹی نیشنل آپ کو پتہ زیادہ اسٹیبل ہوتی ہے اینڈ اسٹڈی گروتھ ہوتی ہے. تو جب میں نے ویلیوز دیکھی تو وہ ایک اندر کا ایک آپ سوچ لیں کیڑا ہے یا اندر کا بچہ ہے جو کہتا ہے کہ یار ہمیشہ ایسی چیز کرو کہ شاید 2 پیسے کم مل جائیں, لیکن جب رات کو سونے جاؤ تو آپ کو اچھی نیند آئے کہ یو میڈ این امپیکٹ. علی میں آپ کو بتاؤں, آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ آف پیپل سیئنگ دس. مجھے مطلب سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 80 سے زیادہ % لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں یار نیند آئے نہ آئے پیسے آ جائیں. میں اگری کرتا ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مے بی یہ والی جو جرنی ہے جس میں اگر میں ایک اسکیل بناؤں تو پیسے کم, اور اس کو میں بول سکتا ہوں سکون اینڈ پیسے کا ایک ریلیشن شپ بناؤں, ٹھیک ہے, تو وہ شروع میں آپ کے کریئر میں ڈیفینیٹلی وہ انورس ہوتی ہے, تھوڑا سا ایک
پیسے کم ہوتے ہیں اور شاید انجوائمنٹ زیادہ ہو رہی صحیح ہے. ہے. لیکن جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس انڈسٹری کے اندر آپ کے اندر وہ ایکسپرٹیز اور مہارت آنی شروع ہو جاتی ہے, تو میں نہیں مانتا کہ جس چیز میں آپ اچھے ہیں, ہارڈ ورکنگ ہے, ایمانداری سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں, 4 سے 5 یا 6 سال کے بعد آپ اس پوزیشن پہ ہوں گے I agree. جہاں پہ آپ وہ چیز ایک ایکویلیبریم میں آ جائے گی. سو وٹ آئی انڈرسٹینڈ از آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ظاہر اچھا آپ کارپوریٹ اگر پہنچ گئے تو آپ اچھے ہی تھے نا. تو اگر اس جاب کے لیے بھی اگر آپ ایک اچھی ملٹی نیشنل کے اندر پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر مور دین کیپیبل. تبھی آپ آؤٹ آف آل آف دیم آپ ملٹی نیشنل میں گھسنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کام میں بھی آپ اچھے ہی تھے, بٹ شاید اندر سے آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز چینج کرنی ہوتی تھی یا آپ کو لگتا تھا یہ صحیح نہیں ہے, اس کو فکس کرنا ہے, تو وہ جو لیئرس تھیں ٹو گیٹ اٹ فکسڈ, وہ نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے آتے وقت نا سالوں لگ جاتے تھے. صحیح ہے. جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں, کوئی چینج تو نہیں آ رہا نا اس طریقے سے. صحیح ہاں ہے. سیلری گر رہی ہے مہینے کے اینڈ پہ, ٹھیک ہے, ہاں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, گاڑی بھی ملی ہوئی ہے, فیول الاؤنس بھی ملا ہوا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں چینج کیا کر رہا ہوں. میں شاید اس 100 روپے کی جگہ میں 85 یا 80 پہ آ جاتا ہوں روپیز پہ, لیکن ایٹ لیسٹ جو 20 روپے چھوڑ رہا ہوں میں, اس سے جو 20 روپے سے کہیں زیادہ کا میں ایک امپیکٹ اور سکون کی ویلیو لے کر آ سکتا ہوں. جس سے اکنامکس میں بولتے ہیں ایکسپلسٹ کاسٹ. جی بالکل. امپلسٹ کاسٹ, کچھ کاسٹ ہوتی ہیں جو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہو جو کہ سیلری ہے, کچھ کاسٹ ہوتی ہے شاید آپ مانیٹری ویلیو اس پہ نہیں ڈال سکتے کہ یہ 10 روپے 20 روپے $10 $20, لیکن وہ کاسٹ پھر بھی ہوتی ہے. آئی تھنک دا کی ٹو لائف از ٹو be able to understand that cost and to be able to make decisions اس کے ساتھ ملا کے, دونوں کاسٹ کو ملا کے. اچھا کرٹکس کین سے کہ یار آپ کے پاس شاید فائنینشیل کوشن تھا, مے بی دیٹ واز دا ریزن وائی آپ کے لیے ڈیسیشن آسان تھا. جس بیچارے کو ہر وقت یہ کہا جا رہا ہو بیٹا پیسے کب کماؤ گے, بہن کی شادی کرنی ہے, گھر جو ہے وہ نہیں چل رہا, روٹی کھانی ہے, وہ کہے گا یار اچھی خاصی کارپوریٹ جاب ہے, اچھے خاصے پیسے آ رہے ہیں, 6 سال 7 سال پتہ نہیں وہ بھی آئے, رسک ہے. بالکل ہے نا. تو میں کیوں لوں یہ رسک؟ اللہ تعالیٰ نے, وہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا یار اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی اپرچونیٹی دی ہے, اس کی قدر کرو, کیوں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہو. صحیح بات ہے. تو کوئی آپ کو یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا نہیں یار آپ کے پاس تھا اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا میں کچھ بولنا چاہوں گا. میں اکیلا بیٹا تھا, ٹھیک ہے, میری بہن کی شادی ہو گئی تھی کافی ٹائم پہلے. صحیح ہے. میرے ابو ریٹائر ہو گئے تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ میں وہ کوئی کشن ہے یا کوئی پورا صوفہ ہے, کچھ بھی ایسا نہیں تھا. نہ صوفہ نہ کشن, کچھ بھی نہیں تھا. انفیکٹ 3rd ایئر کے بعد یونیورسٹی کی فیس اور ہر ساری فیسیں ہیں, اور جو بھی لائک CFA کی فیس, تاکہ جو بھی ہم نے دوسری چیزیں کی, ساری فیسیں خود ہی دی ہیں. آئی تھنک بندے کے اندر ایک ہونا چاہیے کہ ایک اپنے اوپر ٹرسٹ, کہ ہاں میں ایک ڈیسیجن لے رہا ہوں اور پیچھے کوئی نہیں ہے, لیکن میں وہ ڈیسیجن لوں گا اور میں اپنی پوری محنت کروں گا. دیکھیں باقی چیزیں اللہ کے ہاتھ, کبھی کبھار لوگوں کے پاس سارے کوشن بھی ہوتے ہیں, پورا گھر ہوتا ہے اور اگلے دن نہیں ہوتا, ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن اس میں اصل چیز ہوتی ہے آپ کا رویہ, آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف. اگر آپ اس پہ اس طرح کی چیز سوچیں گے کہ تو کہ یار یہ تو بڑا پریشر ہے, ڈپریس ہو جاؤں گا, ڈاؤن ہو جاؤں گا, جو کہ آئی تھنک نیچرل فیلنگز ہیں, لیکن اسی سے نکلنا اور اسی کو اوور کم کرنا آئی تھنک انٹیگرل چیز ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کہ ہاں آج ایڈورسٹی ہے, آج مسئلہ ہے, لیکن وہی ہے کہ ایڈورسٹی میکس کیریکٹر نا, دا مومنٹ یو گو آؤٹ آف اٹ. آج بیٹھ کے جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار 2011-12 کے اندر جب لنچ بھی ایسا کرنا ہوتا تھا کہ ہلکا لنچ کرنا ہے, کیونکہ فائنینشیل بجٹنگ کرنی ہے, گھر کو بھی مینیج کرنا ہے, اس کو بھی کرنا ہے, پیٹرول بھی مینیج کرنا ہے, یا بس کی بھی ٹکٹ مینیج کرنی ہے. تو جب اس طرح کی مومنٹ سے آپ گزرتے ہو تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بچے سے بات کر رہے ہوتے ہو تو یو کین لک ایٹ ہر بچے کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا, آپ اس سے تھوڑا ریلیٹ کر سکتے ہو اور ان کو صحیح ایڈوائز بھی کر سکتے ہو, اور پھر وہ ایک رسپیکٹ لیول دوسری طرف سے بھی آتا ہے کیونکہ یو گون تھرو سم تھنگ لائک دیٹ. سو میں نے آڈینس کو یہ بتاتا چلوں یہ کرٹیسزم علی پہ بالکل اپلیکیبل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی کوشچن نہیں تھا. اٹ واز جسٹ دیٹ ہز مینٹلی, کیونکہ وہ اسٹرانگ تھے اینڈ ہی نیو وٹ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو. سو وہ چھوٹی سی پرسنل بات ہے, بٹ کیونکہ اتنے اچھے آپ کہ ہمارے ریلیشن آپ کے ساتھ, تو میں سوچا بتا دوں. ایک ایسٹ تھا جو میرے فادر نے دیا تھا, وہ بھی میں نے بولا تھا کہ اٹ شوڈ بی یوز فار مائی سسٹرز ویڈنگ. وہ میرے لیے بیک اپ تھا کہ کہیں باہر پڑھنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو وہ استعمال ہوگا.
تو ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بندہ اپنا کیریکٹر دکھاتا ہے بندہ, اور وہ چیز کوئی پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے لیے ہی ہے. آج ظاہر سی بات ہے 15 سال 16 18 سال ہو گئے تو آسانی ہے بات کرنے کا, لیکن اس سے پہلے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار ہماری زندگی کے مسئلے بہت ہیں, میں کہتا ہوں ایوری بڈی ول ہیو دیئر شیئر آف پرابلمس. کوئی بھی اس سے جو ہے نا وہ انسولیٹڈ نہیں ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ ول ڈفرینشیٹ یو فرام ادرز وڈ بی آپ کا رسپانس کیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پرابلم کو لے کے. سیڈر شروعات کہاں سے ہوئی, یہ سیڈر کی ذرا مجھے تھوڑا سا اسٹرکچر بتائیں گے سیڈر کا؟ سو ہم نے اسٹارٹ کیا 2013 میں. ٹھیک ہے. اوبیسلی اس وقت بچے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے. اٹ وازنٹ دا فرسٹ ایئر جہاں سے ہم پڑھانا اسٹارٹ کر دیں, لیکن کسی چیز کو بھی اسٹارٹ کرنے میں آپ کو ایک پوری بیک گراؤنڈ ورکنگ کرنی ہوتی ہے, جی, سیٹ اپ لگانا ہوتا ہے. تو 2013 میں جوائن کیا. میرا ایک پرسنل شوق ہے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ, آپ سمجھ لیں کہ بس اندر کا ایک شوق ہے. بالکل. اس زمانے میں ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کو کمبائن کم لوگ کر رہے تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ ہر بندہ آئی پیڈ استعمال, ہر ٹیچر کو میں نے دیکھا ہے, سب نوٹس ویڈیوز پاس پیپرز ایوری تھنگ از دیر. لیکن اس زمانے میں کم تھا. سیڈر کی کچھ ایسی ویلیوز تھی کہ ٹیکنالوجی انگرینڈ تھی اس کے اندر, ان کے کریکولم میں. اچھا. ڈے ون سے وہ آپ لوگوں نے آئی پیڈ بھی منگوائے تھے مجھے یاد ہے. بالکل کرائے تھے. یہ سیڈر کالج سے شروع ہوا, سیڈر کالج سے, اور یہ ایک اے لیولس کالج تھا. جی جی 2015 میں ہم نے اے لیول کالج کیا. ورکنگ 2013 سے شروع کی تھی. 2015 میں دا فرسٹ بیچ کیم ان. ٹھیک ہے. بالکل 3-4 سال ہم نے آئی پیڈس ڈسٹریبیوٹ کیے. ٹیکنالوجی کو واز اے مین تھنگ, ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. اس کے بعد 2019 میں ہم نے سیڈر اسکول اسٹارٹ کیا, پہلا کیمپس. ٹھیک ہے. 2020 میں ہم نے سیڈر کالج کا ایک اور کیمپس کھولا جو کہ اب PCHS بولا جاتا ہے, سیڈر PCHS. پھر ہم نے کووڈ آ گیا تو تھوڑی سی ایک دم سے رک گئی ہر چیز. پھر لیکن جیسے ہی کووڈ کا جو امپیکٹ تھوڑا کم ہوا, ہم نے پھر ایک اور اسکول PCHS میں کھولا. اسکول کو ورٹیکلی ڈاؤنورڈز انٹیگریٹ کیا, مطلب پہلے اسٹارٹ کیا تھا گریڈ 9 10 11. ٹھیک ہے. پھر جونیئر کیمپس 8 7 6 پہ آئے, پھر اور نیچے آنا شروع ہوئے. تو اور آپ لوگ یعنی نمبر وائز جو ہے آئی تھنک آپ کراچی میں ٹاپ 2-3 میں ہوں گے کوالٹی وائز اینڈ نمبر وائز. بالکل آئی کین سیفلی سے بالکل. اب کیونکہ میں پارٹ ہوں ظاہر ہے اس ادارے کا, تو مجھے پہلے ایک بات بتائیے, یہ جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی, آپ لوگوں نے انیشیلی آئی پیڈز وغیرہ یہ جو انٹروڈیوس کرائے تھے, آئی تھنک پھر تھوڑے عرصے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ری تھنک کر کے رول بیک کیا تھا. بٹ پہلے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اتنا خرچہ, یعنی دیکھیے جب ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کالج آ رہا ہے جو ہر بچے کو آئی پیڈ استعمال کرنے کے لیے دے گا, سو انیشیلی فرینکلی اسپیکنگ میرا یہ ہوتا ہے دیز گائز آر کریزی. مطلب یہ اتنی کاسٹ ہے, ہر بچے کو آئی پیڈ پکڑائیں گے, یہ سسٹینیبل ہے نمبر 1. نمبر 2 اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, کہ کیوں دینا تھا آپ کو ہر ایک کو آئی پیڈ؟ چلیے سسٹینیبلٹی والی پہلی بات کر دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں 2014-15 کے اندر ڈالر واز اراؤنڈ 90 to 100 کے بیچ میں گھوم رہا تھا. آئی پیڈ بھی اس وقت سستا تھا, تو اس وقت آئی پیڈ کی کاسٹ تقریباً 30 سے 40 ہزار میں پڑتی تھی. ایسی بات ہے بلک کرو گے تھوڑا سا آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. تو اس وقت سسٹینیبلٹی بیٹھ رہی تھی. ٹھیک ہے. اور سسٹینیبلٹی بیٹھی رہی جب تک ڈالر نے جمپ نہیں مارا. صحیح. بیکاز اوبیسلی ہماری فیس تو اتنی ہی ایک اسٹیبل 4-5% پہ جو ایک ریگولیشن ہے اس پہ چڑھتی رہی, لیکن ڈالر کی جو پرائس ہے وہ 100 سے 250, آج 250-300 پہ بیٹھی ہوئی ہے. سو دا کاسٹ آف دی آئی پیڈ ٹرپلڈ ان ٹرمز آف ڈالر. ٹھیک ہے. اینڈ دا کاسٹ, یہ تو ڈالر ٹرمز میں بڑھی ہے, اور وہ ڈالر ویلیو میں بھی آئی پیڈ $350 کا اب نہیں آتا. صحیح ہے. وہ بھی 600-700 پہ. ٹھیک ہے. تو تقریباً 5-6x کا ایک افیکٹ, نیٹ افیکٹ پڑا. اس کے بعد کیونکہ ہم اتنی فیس ہی نہیں تھی, صحیح ہے, تو وہ سسٹینیبلٹی رہ گئی. لیکن ہم نے میک شیور کیا کہ بیک اینڈ پہ ساری چیزیں ہیں, جس میں اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, ای میلس, وائی فائی ایکسیس, نوٹس اینڈ ایوری تھنگ, وہ ہمیشہ انٹیکٹ رہے گا. ہم تو کوشش یہ بھی کرتے تھے کہ بیفور دا اسٹوڈنٹ جوائنس ہم اس سے پہلے ہی اس کو نوٹس کے اور سب کے ایکسیس دے دیں. جی جی. لاجک یہ تھی کہ دنیا چینج ہو رہی تھی, لائف ایز وی نو, دا ورلڈ ایز وی نو واز چینجنگ. وہ نظر آ رہا تھا. جو بھی بندہ اس وقت تھا, ایٹ لیسٹ جو فیوچر دیکھ رہا تھا, اس کو نظر آ رہا تھا کہ اب پڑھائی, ایجوکیشن یا کوئی بھی ایسپیکٹ زندگی کا ٹیکنالوجی میں ہی انٹیگریٹ ہو گیا. اب ہمارے سامنے ہی ہے. ہماری دادی امی بھی واٹس ایپ پہ چیزیں بھیجتی ہیں. صحیح, چیزیں چینج ہونی تھی. اینڈ اس وقت ایک کائنڈ آف آپ سمجھ لیں ویژن بول لیں یا ایک ٹرسٹ تھا کہ ٹیکنالوجی ریپلیس کرے گی بہت سارے ایلیمنٹس کو. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو ایک انٹیگرل اور ایک بڑی امپورٹنٹ پارٹ سمجھا
کریکولم کا اور اسکول کا اور اس کو انٹیگریٹ کیا. ٹھیک ہے. آج بھی آئی تھنک آپ تو جانتے ہیں ٹیک فرینڈلی آئی تھنک ٹیک سر میرے خیال میں یہ بتاؤں, حالانکہ مجھے نہیں لگتا پاکستان کراچی کا کوئی بھی اے لیولس کالج ایسا ہے جہاں میں نے نہ پڑھایا ہو. سیڈر سے اچھا اس حوالے سے تو کوئی کالج ہے ہی نہیں. مطلب آڈینس کے لیے میں بتا دوں کہ اگر میرا اپنا آئی پیڈ کسی دن میں گھر بھول گیا تو آپ کے ایڈمن کو میں کہتا ہوں جی مجھے آئی پیڈ چاہیے, اسی وقت جو ہے نا وہ آ جاتا ہے ہر چیز کے ساتھ. سو ٹیکنالوجی وائز ہر کلاس میں آپ کا وہ ایپل ٹی وی لگا ہوا ہے. وہ بھی میرے نزدیک پہلی دفعہ جو ہے نا وہ بڑا ایک سرپرائزنگ بات تھی کہ یار ہر روم میں کیسے یہ لگا. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی چیز بتاؤں, ہمارا مین تھا کہ بہت سارے ٹیچرز بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. جی. کچھ لوگ جیسے کہ مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا. جی. جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں مجھے آگے پیچھے گھومنا ہوتا ہے, قریب جانا ہوتا ہے, دور جانا ہوتا ہے. تو ہم نے بولا کہ اگر تار لگا دو گے, جیسے ٹیتھرنگ بولتے ہیں, تو آپ موبلٹی اور ایک نیچرل انسٹنکٹ آف اے ٹیچر رکھو گے. ایپل ایئر پلے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ وائرلیس ہوتا ہے, تو وہ ایک ہمارے لیے تھا کہ ڈال دیں. وہ ایک شروع میں کاسٹ ہے, لیکن اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہی والی بات ہے کہ شاید کچھ مانیٹری کاسٹ ہوتی ہیں لیکن کچھ اور ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ شاید آپ مانیٹری ٹرمز میں نہیں ڈال پا رہے ہو, لیکن ان کے فوائد بہت ہوتے ہیں. سر دیکھیے کلاس روم میں نا جہاں لمیٹڈ ٹائم ہے ٹیچر کے پاس, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنا سکون دیتی ہیں, اور ٹرسٹ میں اس کا ٹیچنگ پہ اتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز ہے, فار ایگزامپل ایک بہت بڑا کالج ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں, ہر روز میں 15 منٹ کے لیے یہ اسٹرگل کرتا ہوں کہ یار ایک ایکسٹینشن بورڈ لا دو, ٹھیک ہے, مجھے اپنی ڈیوائسیز کو, کیونکہ ظاہر آپ صبح سے پڑھانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو 11-12 بجے وہ چارج نہیں رہ سکتی, تو آپ کو ان کو چارج کرنا ہوتا ہے. اب لیکن 15 منٹ ایکسٹینشن بورڈ کے نا وہ ڈھونڈنے میں لگتے ہیں, اس کے بعد 15 منٹ بعد اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے سر وہ اویلیبل نہیں ہے. سو آئی ٹیل دیم یار آپ اتنا بڑا سسٹم ہے, آپ ایک ایکسٹینشن بورڈ کلاس روم کے اندر مینیج نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں چوری ہو جاتا ہے. میری آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑی دیر نکال کے جائیے اور سبسکرپشن کا اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا. مجھے بتائیے 5 سال آپ کے پاس بچہ آتا ہے اور یہ کس عمر میں باہر نکلتا ہے آپ سے؟ گریڈ 1 5 سال آپ سمجھ لیں, اور پھر تقریباً 16 سال کی عمر میں وہ گریڈ 11 تک پہنچ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اے لیولس بھی ایڈ کر لیں, وہ آپ او لیول سمجھ لو, پھر تقریباً 17-18 سال میں اے لیولس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بچہ آپ کے حوالے ہم نے کیا 5 سال میں, اور 17-18 سال میں یعنی ایڈلٹ 12 to 13 ایئرس. ٹھیک ہے, ایڈلٹ بنا آپ وہ نکلا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بچہ کیا بن چکا ہونا چاہیے جب وہ سیڈر کے اندر انٹر ہو؟ سو اکارڈنگ ٹو سیڈرز ویژن, یا آپ بینگ مینیجنگ ڈائریکٹر, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بچہ, آپ کا کیا رول ہوگا اس کو بنانے میں, آپ کیا بنائیں گے؟ ہمارا ایک ویژن تو یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ملٹی ڈسپلن بولتے ہیں, جس میں بچے کے پاس ایکسپوجر اور لرننگ ہو, نہ صرف سائنسز کی, نہ صرف کامرس کی, بٹ دوسری چیزوں کی بھی. اس میں سوشل سائنسز, ہیومینٹیز, پرفارمنگ آرٹس, ہر چیز ہوتی ہے. ایک بڑا ایک تقیانوسی مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, کہ جو میں بھی بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ کیا کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اچھا آپ نے یہ نہیں بننا تو لائر بننا ہے, اچھا لائر نہیں بننا تو بزنس کی ڈگری کرنی ہے, بس وہ اسی آرڈر میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک کلوزڈ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بہت سارے لوگ, اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے, یہ میں کہیں بھی قطعی نہیں بول رہا. بہت امپورٹنٹ پروفیشنز ہیں, رسپیکٹڈ پروفیشنز ہیں, بٹ دنیا اس سے بھی آگے ہے. ہر بندے کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈے 1 سے ہر ڈسپلن کا انٹریکشن بچے کے ساتھ ہوتا رہے. دے شوڈ بی ایبل ٹو لک ایٹ ڈسپلن اے بی سی ڈی, ہر قسم کی. اگر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے پاس کامرس کی بھی کچھ نالج ہو, کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں سائنس پہ بھی ہو, ہیومینٹیز کی بھی ہو, سوشل سائنسز کی بھی ہو. تو ایک ویژن آپ سمجھ لیں ملٹی ڈسپلن ہے. صحیح ہے. ایک ویژن ہے ٹیکنالوجی کا, ایک ویژن ہے کہ بچے کے اندر ایک کائنڈ آف ایبلٹی ہو کہ وہ ایکسپریس کر سکے اپنے تھاٹس اور اپنی فیلنگس, کمیونیکیشن اینڈ سافٹ اسکلس ڈیولپ ہوں. سو ٹو اسٹارٹ آف اور بھی چیزیں ہیں, بٹ یہ آئی تھنک پرائمری چیزیں ہیں جو کہ یہ ویلیوز انکلکیٹ کرنی ہے. اینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اچھا انسان بھی بن جائے, جو کہ سب سے آئی تھنک سب سے مشکل بھی وہی ہے, پرائرٹی سب سے اس کی ہونی چاہیے, اور سب سے مشکل بھی کام وہی ہے. تو آبویسلی وہ ایک بیک اینڈ فورتھ والی چیز ہے, اور تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اسکول میں بچہ صرف 6 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, زیادہ تر گھر پہ ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ میری اپیل پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ ہیلپ اس ٹو ہیلپ دا چائلڈ. تو آئی وڈ سے کہ ایجوکیشنل لینڈسکیپ فار اے اسٹوڈنٹ شوڈ بی لائک پیرامڈ. یو اسٹارٹ ود آل نالج اینڈ دین یو نیرو ڈاؤن, تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن, اینڈ جب بالکل اینڈ تک پہنچتے ہو تو آپ کے پاس ایک بالکل ہی لائک اسپیسیفک نالج ہوتی ہے. لیکن کیونکہ اے لیولس بالکل اینڈ آف دا روڈ نہیں ہے,
لائک آئی تھنک پروفیشنل لائف کی آپ کی اسٹارٹ آف دا روڈ ہے, اس وقت تک گریڈ 1 سے لے کے A levels تک بچے کے پاس ایکسیس, ایبلٹی, ریسورسز, آل ڈسپلنس شوڈ بی دیئر. آپ کو تو پتہ ہے میرا ایک میں خود ٹائم ٹیبل بناتا ہوں, تو میرا ایک اپنا گول ہے جی کہ میک شیور کہ اگر کوئی بندہ فزکس کے بایو بھی لے رہا ہے نا, اس کو لٹریچر یا کوئی اور ایسا سبجیکٹ یا میڈیا سائنس دیکھنے سے روکا نہ جائے. صحیح ہے. if اس کو پڑھنا ہے وہ چیز, تو ٹائم ٹیبل یا ایسا سسٹم اس کو الاؤ کرے کہ وہ کر سکے. تو دس از جسٹ این ایگزامپل ٹو شو کہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. سو میں آپ کو سر جو ڈائلیما ہے نا, میں ذرا آپ کو وہ بتاؤں کہ بہت سارے پیرنٹس جب مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ہم بچے کو کس اسکول میں ڈالیں, تو جو بھی میری چوائس آف اسکول ہوگی, ظاہر ہے میں ان کو ہر ایک کے پروز اینڈ کون بتا دیتا ہوں جو میرے حساب سے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ اس میں یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. یقین کریں ایک آخری سوال جس پہ ڈیسیشن میکنگ جو ہے نا ہنج کرتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے پیرنٹ کا, وہ ہوتا ہے کہ ان کے ریزلٹس کیسے آتے ہیں, A's کتنے ہیں, اسٹارس کتنے ہیں, B's کتنے ہیں. تو وہ جو اس سے پہلے میں نے ان کو سمجھایا ہوتا ہے, بتایا ہوتا ہے نا, وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. جو سب سے ریلیونٹ آرگیومنٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ والا کتنے پرسنٹیج ہے, کتنے بڑا کامن کوسچن. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی آپ اسکول کالج اونر ڈائریکٹر پرنسپل سے بات کریں, تو وہ بھی جب پیرنٹس سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار ہمارے ریزلٹس آپ دیکھیں نا, ٹھیک ہے, چھوڑیں باقیوں کو, اپنے ریزلٹ دیکھیں. جب ایک اوور آل کلچر ہی یہی ہے کہ یار بچہ یا اسکول یا کالج ول بی ڈیفائنڈ بائی دا ریزلٹس, تو پھر یہ ساری چیزیں کون پوچھتا ہے, ہو کیئرس. سو یو بینگ, ظاہر ہے بزنس بھی ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, تو آپ نے کہا یار جب بزنس ہی سے چلتا ہے تو پھر اسی پہ فوکس کرو نا. سو باقی چیزیں کہنے کو تو ہیں, بٹ ڈونٹ یو تھنک ان جنرل اسکولز یہ مار دیتے ہیں باقی چیزیں. ایک کامن پرسیپشن تو اور کامن پریکٹس یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ریزلٹس کا گریڈ دکھا دو, ٹیبل دکھا دو, بالکل, اس سے لوگ امپریس ہو جائیں گے, آگے بڑھتے ہیں. ہیں. بٹ آئی تھنک آپ کا تو میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ اس سے زیادہ واؤچ کر سکتے ہیں. جو زیادہ مزہ ہے پڑھانے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی C یا D والا آ جاتا ہے, اس کو B کر دو, رادر دین جو A والا آتا ہے اس کو کنٹینیو کر دو A. سر آپ کو سی یا ڈی والا آپ لیں گے نہیں نا. سر اگر بچے کے اندر کوالٹی ہے, کیونکہ ایڈمیشن پروسیس میں بہت ساری چیزیں, اچھا, صرف آبویسلی گریڈس از این امپورٹنٹ پارٹ, جی, لیکن انٹرویو بھی ہے, ایکسٹرا کریکولرس بھی ہیں, اوکے, ٹیچر ریکمنڈیشنس, پرنسپل ریکمنڈیشن بھی ہے. اینڈ میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے شاید آئے ہوں C's پہ, لیکن آج B's اور A's پہ بھی بیٹھے ہوئے. رائٹ, اوکے. سو اس کو ذرا سا تھوڑا سا میں فوکس کرنا چاہوں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ اگر کسی چیز میں بہت اچھا ہے اور اس کے گریڈز تھوڑے سے نارمل ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے بہت برا ہوگا تو وہ تو ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کالج کی, تو آپ اس کو لے لیتے ہیں, ہاں, اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے, کوئی ایگزامپل دے کے, فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک میری کلاس میں ہی گریجویٹ کیا انہوں نے, ان کا میں نے انٹرویو لیا, ان کے تھے آئی تھنک 71-72 میں تھے, بس سی ایوریج بچہ تھا, ایوریج تھا, ٹھیک ہے. تو جب میں انٹرویو لے رہا تھا تو ہمارے ایڈمیشن پروسیس میں نا ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں اگر وہ بچہ لکھ سکتا ہے کہ اگر کوئی یونیک یا کوئی ایڈیشنل انفارمیشن دینی ہے یا کوئی اسکل سیٹ ہے اس کے پاس. تو انہوں نے بتایا کہ میں بیٹھے بیٹھے گھر سے ہی ایک میں نے بزنس اسٹارٹ کیا خود. تو جب اس نے مجھے انٹرویو میں بتایا نا, تو میرے لیے سارے سوال نا سیکنڈری بن گئے. میں نے بولا بیٹا یار آپ اس کے بارے میں بتاؤ ذرا, کیوں اسٹارٹ کیا؟ اور اس نے بولا کہ اسٹارٹ اس لیے کیونکہ پیرنٹس کو ضرورت بھی تھی پیسوں کی, اور پاکٹ منی نہیں مل رہی تھی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, نوبل کاز. کیا آپ نے بھائی, انہوں نے کچھ اس طرح کی جو چیزیں نہیں ہوتی جو ہاتھ پہ پہنتے ہیں, جو بریسلیٹس ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ایکسیسریز جسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے اپنے آرٹ کے اسٹوڈنٹ, اب انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ بچے کا, کہ اس نے اپنے کالج اسکول کے اندر جتنے آرٹ اسٹوڈنٹس اور جتنے کریٹو اسٹوڈنٹس تھے نا, ان کو پکڑا, انہوں نے بولا ہم مل کے بناتے ہیں. اس نے وہ بنائی چیز, ٹھیک ہے, انسٹاگرام فیس بک پہ مارکیٹ کی, تھوڑا سا کسی سے انویسٹمنٹ پکڑی, اسپانسرشپ کرائی, اینڈ پھر شیئرنگ کروائی سب سے, سیلس بڑھتی رہی. اینڈ پھر اس نے بتایا, میں نے بولا آپ نے کب کیا تھا؟ اس نے بولا میں نے 9th کلاس میں کیا ہے, اور وہ اس وقت 11th میں تھا جب میں اس کا انٹرویو لے رہا تھا. 2 سال آلموسٹ گزر گئے تھے. انہوں نے کتنی سیلس کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں سال میں اراؤنڈ 1 to 1.5 ملین سیلس میں کر دیتا ہوں. میں نے کہا فار اے اسٹوڈنٹ دیٹس ریئلی گڈ, بیکاز آپ پڑھے ہوئے ٹیکنیکلی. ناؤ جب اس نے یہ پوری چیز کی نا, تو آبویسلی جب ہمارا اس میٹرک کے تھرو بچہ نہیں بیٹھ رہا تھا, ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا, بٹ دین انٹرویور کے پاس ایک کائنڈ آف ایک صلاحیت ہے
کہ وہ لکھ سکتا ہے کہ یہ بہت ہی مطلب مے بی اس کو پلیٹ فارم پہلے نہیں ملا, مے بی اس کو بہتر ٹیچرز نہیں ملے, یا مے بی نالج صحیح نہیں ملی, کانٹینٹ صحیح نہیں ملا, لیکن یہ جب ہماری کلاس میں بیٹھے گا اور وہ شائن کرے گا, بالکل اس کے گریڈز مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایز ہی آئے تھے, اچھا, اور آج اپنی بزنس کر رہے ہیں. اور سر مجھے خیال ہے نہیں بھی آتے نا ایز, میں آپ کو بتاؤں سیز یا ڈیز بھی آتے, پھر بھی آتے, آئی تھنک آپ کو پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ اپنے پروموشن میں اس کو ڈالنا چاہیے تھا کہ یار ناٹ ایوری بڈی از ہیئر ٹو ہیو کریز. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کا جو ہے نا وہ فزکس میں, کیمسٹری میں, اکاؤنٹس میں, بزنس میں اے یا اے اسٹار ہے. یار دنیا اس کے بیونڈ بھی بہت آگے نکل گئی, بہت آگے ہے نا ہم. لیکن دیکھیں یار, میں ہمیشہ ہر انٹرویو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں یار ہم یہ کہتے تو ہیں, کہے جاتے ہیں, بٹ ہم ہیں پھنسے ہوئے اسی ایک وشیس لوپ کے اندر کہ ہم کہے جا رہے ہیں کہ یار یہ دنیا بدل گئی ہے, لیکن ہم اسی دنیا میں گھومے جا رہے ہیں. تو آپ کے اچھا میں یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. میں اس میں سے ایک اور ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا. ایک اور اسٹوڈنٹ تھا, اس نے بھی اسی طرح فرنیچر کا, اس نے کیا کیا, اس کا آئیڈیا یہ تھا, اس کے ساتھ تو میں نے بیٹھ کے کام بھی کیا ہے, کہ پرانا لوگوں کا جو فرنیچر ہے نا جو پھینک دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں, اس کو لے کر آؤ, اس ونٹیج لک کو بالکل چینج کرو اور کرو. وہ گریجویٹ کیا, اس کا آیا بھی تھا, صحیح ہے, لیکن آج وہ ایسا زبردست کام کر رہا ہے کہ دیکھ کے مطلب آپ کو ایک پراؤڈ فیلنگ یہ آتی ہے کہ یار آئی نو اس کا مے بی مارک شیٹ پہ یا سی اے کیمبرج کا گریڈ نہیں آیا, لیکن اس نے امپیکٹ میرے خیال سے اے والے سے زیادہ کر دیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں اب آپ کے خلاف نے کیس بلڈ کر رہا ہوں سر, سو آپ ڈونٹ مائنڈ سر. اور یہ کیس اور یہ کیس ثاقب علاؤدین کیا بلڈ کرے گا, میں تو کوئی چھوٹی سی چیز ہوں. آپ کے خلاف یہ کیس بلڈ کیا ہے ان لوگوں نے جن کا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں ڈائریکٹ ہے, ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام مسٹر ایلان مسک, ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس کے عذاب سے بچا ہوا ہے, کیونکہ یہ جو ٹرمپ کر رہا ہے آج کل, مجھے ایسا لگتا ہے اس کے اندر بہت بڑا رول جو ہے نا اس بھائی کا ہے. تو مجھے یہ بتائیں بھائی, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسکولز وولز آتے ہیں بلشٹ. خیر میں تو یہ بلشٹ کا بات خود میں نے ایڈ کر دیا ہے. اچھا ویسے ایلان مسک ویسے آپ کو پتہ ہے وہ منس نہیں کرتا اپنے ورڈ, وہ بھی اسی طرح بلنٹ بات کرتا ہے, کافی اسٹریٹ فارورڈ. ایگزیکٹلی نا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ بکواس ہے یہ سب, ٹھیک ہے. یو کین لرن اینی تھنگ فار فری, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دیز ایکسپینسو اسکولز اینڈ کالجز, آپ ہر چیز فری میں لرن کر سکتے ہیں. تو ایک 16 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ جب یہ کہتا ہے یار دنیا کا سب سے سکسیزفل آدمی جب یہ بات کر رہا ہے, تو یہ منجے نہیں ہے نا سارے جو اسکول کالج بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے بڑا ویسے زبردست سوال پوچھا ہے, بیکاز آج کل دس از این ان ٹاپک نا, کلاس میں بھی بہت پوچھا جاتا ہے, یہ پوچھا جاتا ہے. اس کا میرا سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ کا جو سیمپل سائز ہے نا, جس سے آپ یہ انفارمیشن لے رہے ہو کہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ یہ تو ہر چیز فری میں بھی ہو سکتی ہے, اس کی اسکول کالجز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سیمپل سائز وہ ہیں جو کہ بلینئرز ہیں, اور وہ آئی تھنک 8 ارب لوگوں میں یا 9 ارب جتنے بھی ہو گئے دنیا میں, اس میں آئی تھنک 1 ملینتھ بھی نہیں ہوں گے وہ. بالکل ہے, اگر پروپورشن دیکھا جائے, ٹھیک ہے, بہت ہی 0.00001 کے کوئی لوگ ہیں. صحیح ہے. ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور ہر بندہ آئی تھنک اس پوزیشن پہ بھلے اتنی انٹلیکچوئل بھی ہو, اتنی کیپیسٹی بھی ہو, تو اس لیول پہ نہیں پہنچتا. موسٹ پیپل کو ایک بیسک نالج کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے وہ دنیا کے سسٹم میں وہ پارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں سے وہ گرو کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر میں فار ایگزامپل کسی بالکل ہی سے بلینئرس کی سننا شروع کر دوں, تو دا پرابیبلٹی کہ میں اس سچویشن میں آؤں وہ آئی تھنک نیکسٹ ٹو نن ہی ہے, مطلب کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتی. صحیح ہے. آپ کو میک شیور کرنا ہے کہ میرا ایک بیس نالج اور میری جو بیسک نالج کا کرائٹیریا ہے وہ پوری دنیا میں بیٹھا رہے. آپ بیٹھ کے اگر فزکس کی بات کریں اور بولیں یار آئنسٹائن کو تو فیل کر دیا تھا, کون سی آئی تھنک 8ویں 9ویں میں کہہ دیا کہ یو آر ناٹ گڈ فار اسکول, کیونکہ میں 8ویں 9ویں میں فیل ہوا ہوں تو میں آئنسٹائن ہوں, تو دیٹ از اے گریٹ کوریلیشن ٹو میک, بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین کازیشن اینڈ کوریلیشن. آئی تھنک وی ڈراپ کوریلیشن بڑی جلدی بنا لیتے ہیں ہم, یاد دیکھو یہ کنیکٹ کر لیا, جی جی جی, لیکن کازیشن کے لیے تھوڑا زیادہ دماغ چاہیے ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسکول کالجز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں, وہ اس سسٹم میں شاید نہیں بھی سکسیڈ ہو رہے لیکن زندگی میں سکسیڈ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بات ماسز کی کرتے ہو, ہر بندے کی بات کرتے ہو آن ایوریج, تو آپ کو وہ سوشل فیکٹر, وہ اسٹرکچر, وہ ٹیچنگ, وہ ایک کلاس میں جانا, کانٹینٹ پڑھنا, ٹیچر سے بات کرنا جو آپ سے آلموسٹ والد کے لیول کا ہوتا ہے, دوستوں سے, پیئرس کے ساتھ بات کرنا, ایک سسٹم میں کام کرنا, یہ لرننگ آئی تھنک
انٹیگرل ہے. سیلف از ویری امپورٹنٹ. ورنہ آپ دیکھتے ہیں لوگ ریسٹورینٹس میں جا کے چلا رہے ہوتے ہیں, روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ خود آتے ہوئے کراچی میں ڈرائیو کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا 10 لوگ روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مے بی وہ تربیت میں کہیں کمی ہے, شدید کمی ہے سر, کمی ہے, تو وہ اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں آپ ان کی نظر سے جو ہے نا وہ صرف چیزوں کو نہ دیکھیں, بیکاز یہ شاید اس جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہر آدمی تو پہنچ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی ہے نا. لیکن اچھا دیکھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چلیں ایلان مسک کو تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا, وہ تو میں نے آپ سے کہا وہ تو ایک پاگلوں میں سے ایک ہے. تھوڑے سے ایسے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں تھوڑے ماڈریٹ ہیں, جس طرح زکربرگ ہے, مارک زکربرگ, یہ وہ تھوڑی سی بات سٹل طریقے سے وہ کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار اسکولس بھیجیں آپ بچوں کو, بٹ یہ ریئل پرابلمس کے لیے ان کو سالو کرنے کے لیے بچوں کو تیار کر نہیں رہے. سو ہی از ناٹ سیئنگ کہ اسکول نہ بھیجیں آپ, ہی از سیئنگ کہ اسکولس کو چینج ہونا ضروری ہے. دیٹ آئی ایگری, دیٹ پارٹ آف زکربرگ آئی ایگری. اسکولس کو مور فیوچر ریڈی ہونا ہے. ایک تقینوسی اسٹائل, جو کنونشنل اسٹائل آف ٹیچنگ اور ریسورسز میرے خیال سے اب ڈائی آؤٹ ہو جانے چاہیے. جی. اور میں نے یہ دیکھا ہے جو نئے ٹیچرز ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ کچھ ہم بالکل ریڈی, فیوچر ریڈی چیزیں پڑھائیں. تو اسی لیے میرے خیال سے جو اسکول کا پرائمری فوکس ہونا چاہیے, اگر میں بزنس پڑھا رہا ہوں, آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں یا میتھ پڑھا رہے ہیں, جو بھی پڑھا رہے ہیں, اس میں ایک تو فوکس ہے کہ جو میرا سلیبس ہے وہ میں نے آبویسلی ڈلیور کرنا ہے, سمجھانا ہے, سکھانا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم rather than teaching the course, you should also teach how to learn. Right. وہ لرننگ کیپیبلٹی کسی کے اندر آ جائے نا, تو وہی والی بات ہے, you teach a man how to fish. Yes. وہ زندگی بھر بھوکا نہیں رہے گا. اچھا, کیونکہ آپ کا سر سروس سیکٹر ہے اور آپ کا ظاہر ہے جو بیسکلی سروس دینے والا ہے وہ ہے ٹیچر. جی ٹھیک ہے. یہ ٹیچرز تو ہم پروڈیوس کرتے ہی نہیں ہیں, یہ تو حادثاتی ٹیچرز ہیں ہمارے پاس سارے. سو آپ مجھے بتائیے کتنے سیڈر اسکول اور کالج نے بیچلرز ان ایجوکیشن بی ایڈ اور یا ایم ایڈ کیے ہوئے ٹیچرز ہوں گے آپ کے پاس, آئی تھنک, یا کسی کے پاس بھی آپ کے پاس پوری انڈسٹری میں آئی تھنک ایسا بی ایڈ والے تو ہیں ہے ہی نہیں نا. کیونکہ یقین کر آپ ان کو رکھ کے دیکھیں, آپ وہ بڑا ایک کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے یار اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پڑھا لوں گا, میں خود ہی کر لوں. ایسا ہی ہے نا. سو نہیں ہے نا, ٹیچرس تو ہم بنتے ہی نہیں ہے نا. ٹیچنگ کی تو کوئی تعلیم یہاں تو دیکھیں, ٹیچر بیچارہ بی ایڈ وہ کرتا ہے جو مجبور ہے, کو پتہ نہیں کسی کو کسی نے آسرا دے دیا ہے کہ یار یہ کر لو, گورنمنٹ کی اچھی جاب لگ جائے گی, یا دبئی کے اندر تمہارا جو ہے نا وہ ہو جائے گا کام آخر, تو کر لو. میں نے بھی اسی چکر میں کر لیا تھا. میری اپنی فیملی کو جب پتہ چلا کہ بھائی ایک آپ کارپوریٹ نوکری چھوڑ کے آپ ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہو, تو آدھوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا. مجھے کالیں آئیں گھر پہ بلا کے, ڈنر پہ بولا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو. تو آئی ہیو اے ویری فیئر آئیڈیا کہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن آئی تھنک ہم نے جو میک شیور کیا, 2 پارٹس ہیں آئی تھنک آپ کے سوال کے. ایک یہ ہے کہ ٹیچر کی گرومنگ ہوئی, ہم کتنے نئے ٹیچرز لے کر آئے. آئی تھنک وہ سارے اسٹوڈنٹس آلریڈی جانتے ہیں کتنے ٹیچرز جو کہ آج ماشاء اللہ سے کافی مشہور ہیں, جنہوں نے اپنے کریئر اسٹارٹ ہی سیڈر سے کیا. ہمارا ایک ایسوسیٹ پروگرام ہوتا تھا جس کے تھرو نئے ٹیچرز آتے تھے. دوسری چیز یہ کہ جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, لیکن آئی نو جو بایو اور کیمپ پڑھا رہے ہیں, موسٹ آف دیم آر ڈاکٹرس. اف ناٹ ڈاکٹرس تو ان کا اس سبجیکٹ کی مہارت بہت ہائی لیول تک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انشور کیا کہ چلو بی ایڈ ایم ایڈ نہیں ہے, لیکن وہ جو اس سبجیکٹ یا اس ڈسپلن میں ان کی بڑی ہائی لیول آف مہارت, پروون ٹریک ریکارڈ ہے ان کا. بالکل ٹریک ایسے نا. اور آپ نے یعنی ظاہر ہے اس کئی سالوں سے کچھ لوگ تو ظاہر ہے میں جانتا ہوں تو جن کو بہت سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے اور انہوں نے پروف کیا ہے. لیکن یہ تو سر چلے نا, بات ہوگی تھوڑے اوپر لیول کی. میں تو بات کروں بالکل نیچے لیول کی. میں تو بات کروں گریڈ 1 2 3 4 کی, جو میرے حساب سے سب سے زیادہ ضروری وہاں پہ اچھا ٹیچر ہونا ہے. سو میں اسکول اونر سے اکثر یہ کویشچن کرتا ہوں, ڈائریکٹر سے, کہ یار لاتے کہاں سے آپ, کیونکہ ہے ہی نہیں, مارکیٹ میں تو اویلیبل ہی نہیں ہے. تو یا تو 2 طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں جو ہے وہ ڈال دے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ بنائیں ٹیچر. تو یہی ہے, یہ آپ نے 100% صحیح بات کی ہے. چھوٹے بچوں کے جو پرائمری اور لوور سیکنڈری والا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں ٹیچرز بہت کم ہیں. اچھے ٹیچرز کی اچھے ٹیچرز ہے تو بہت سیریز, آپ ایک پوسٹ ڈالو 200 سی وی آ جاتی ہے, لیکن جب وہ آپ اس کو سلیکٹ یا چھانٹی کرنا اسٹارٹ کرتے ہو تو 6-7 رہتے ہیں اس میں ایسے جو صحیح ہوتے ہیں. اب ان کے بھی اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. تو ہمارا ایک یہ ہے کہ ایز این HR پالیسی آف ٹیچرس, ہماری جو مینجمنٹ آف ٹیچرز ہے وہ ٹیچرس کے تھرو ہے. صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نام لینا مناسب نہیں ہے, بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ پورے HR کی ہے ادارہ جو کہ ٹیچر کو مینیج کر رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فٹ بال کلب کے اندر
جو فٹ بالر ہوتا ہے اس کو جو اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا وہ ایک پرانا فٹ بالر ہی کر رہا ہوتا ہے یا کوچ کر رہا ہوتا ہے جو جنرلی پرانا فٹ بالر ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی کانسیپچولی وہی چیز ہے, ایچ آر ہے بالکل سب کچھ دیکھتا ہے, لیکن جو اصل ایچ آر کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف بندے کی ایشوز سمجھنا, وہ ایک دوسرے سائڈ پہ بھی ایک ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو دس آئی تھنک ورک فار اس. اچھا کہ ہم نے صرف ایک کسی ایڈمن کو نہیں بٹھا دیا, ٹھیک ہے, دوسری سائڈ پہ بھی ایک ٹیچر بیٹھا ہے جو کہ زیادہ ریزونیٹ کر سکتا ہے آپ کی بات سے. جیسے کہ آپ نے وہ ایک جو ایکسٹینشن وائر کی بات کی نا, وہ اگر آپ مجھ سے بات کرتے, ہمارے پاس ایسا ایشو نہیں ہے, لیکن لیٹس سے اگر آپ نے مجھے کرنی ہوتی وہ بات, تو مجھے وہ آدھی کانورسیشن میں ہی دل کو لگ جاتی کہ بھائی آئی نو کس قسم کی مصیبت سے جا رہا ہے بندہ. بالکل. تو اس سائڈ پہ بھی ہم نے یہ ٹھیک ہے, اور اس مصیبت سے میں بھی گزر چکا ہوں, تو وہ بندہ ایک ریلیٹ کرتا ہے اور ایک وہ کامن ٹراما بانڈنگ جسے بولتے ہیں چھوٹے بچے نا. کہ یار سیڈر کے معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھیں یہ لوگ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بات تو میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ یار اگر یہ کوئی کاسٹ آپ کو زیادہ بیئر کرنی پڑی ہے, بٹ کوالٹی پہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. نہیں یہ ایسے ہی ہے. یہ اس کے کچھ ایگزامپلز آئی تھنک پبلک نالج نہیں ہے, لیکن انٹرنلی ہمارے پاس ہیں کچھ ایسے فیزز آئے ہیں جس میں کووڈ بھی ہے اور بھی فیزز آئے ہیں جس میں وہ ہٹ ہم نے اپنی پوری لی. ہم نے بولا کہ نہیں وہ کوالٹی, مطلب کیونکہ اگر ایک ٹیچر کو اس طرح کی چیز ہٹ ہو جائے گی نا اس مومنٹ میں, وہی تو ٹائم ہوتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے. اسی وقت اگر آپ اس کو دکھا دو نا ایک ہاتھ بڑھانے کا ایک جسچر, تو وہ پھر دیٹ گوز اے لانگ, وہ لائل پھر امپلائز کریٹ لائل کر. سر آپ نے یہ بات کی نا کووڈ والی, اس سے بالکل مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا آئی تھنک پاکستان کا ٹاپ 1 یا 2 جو ہے نا برانڈ ہے یہ ہمارا, انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب سے جو بیچارے غریب لوگ ہیں, یہ جو لیب کا سٹاف ہوتا ہے, جونیئر سٹاف ہوتا ہے, ان کو فارغ کر دیا تھا. کچھ لوگوں نے ان کی آدھی تنخواہیں کر دی تھیں, اور کچھ نے تو جون جولائی کی تنخواہ جو ہے نا وہ بند کر دی تھی ٹیچرس کی. اور یقین جانیے کہ میں ان سے تو لیسٹ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس وہ خالی کو کوئی 20 سال کا ریزرو فنڈ ہے نا, اس سے فنڈ ہے کہ وہ جسے اب وہ تنخواہیں دے سکتے ہیں. بالکل. بٹ آپ کے جیسا ادارہ سیڈر اینڈ فیو مور جن کو میں جانتا ہوں, انہوں نے یہ ہٹ خود لی, اور انہوں نے جو ہے اپنے امپلائیز کو جو ہے نا وہ اس پہ نہیں بالکل, ہم نے کچھ چند مہینے خود نہیں کچھ بھی ڈرا کیا جی, جسٹ ٹو میک شیور کہ سسٹینیبلٹی بھی تو چاہیے نا, لیکن میک شیور کیا کہ بالکل کوئی بھی ایسا جو امپلائی ہے نا اس کو ایسا بالکل بھی فیل نہ ہو کہ اس پہ ایسا ہم نے ایسی کوئی ڈیسیجن لیا کہ اپنا فائدہ کرایا اور اس کا نقصان کرایا. اس کو اسٹیک ہولڈر تھیوری بھی بولتے ہیں بزنس کے اندر. وہ انشور کرتا ہے کہ بھائی ایک جو کلاسیکل بزنس تھیوری وہ یہ ہے کہ بھائی شیئر ہولڈر کو صرف اور صرف آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن آئی تھنک اس سے بزنس کہیں ڈیولپ ہو گیا, اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ اب صرف شیئر ہولڈر ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. اسٹیک ہولڈر وہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے بزنس کے ڈیسیجن سے ہوتا ہے. تو اس میں ٹیچرس آر آفٹر اسٹوڈنٹس آر دا پرائمری پیپل, اینڈ بھلے آپ کا کام لیب کا ہو یا فزیکل کام ہوتا, ناٹ اے سنگل پرسن گاٹ فائرڈ, ناٹ اے سنگل پرسن ریڈیوس دیئر سیلری. اچھا, کچھ ایسے بھی کام آپ لوگوں نے کیے تھے جو کہ بڑی ڈسرپشن تھی, لائک ہر روز اسٹاف روم کے اندر ناشتہ پڑا ہوا ہوتا تھا. یقین کریں جب میں نے سیڈر جوائن کیا تھا, آپ ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دس, میں نے کہا یہ لوگ پاگل ہیں, یہ کون کرتا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک لیٹر آن دین آپ لوگوں نے پہ اس کو ویک کے ایک دن کر دیا, وہ بھی خیر میرے خیال میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بٹ یو ٹرائی ٹو ڈو تھنگس جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اور کسی میں ہمت نہیں تھی یہ کرنے کی. یعنی وہ جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں, اور وہ سر وہ ناشتہ بھی کوئی نیکسٹ لیول لیوش ہوتا تھا. یعنی تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار آپ نے سے ڈبل روٹی اور جو ہے نا وہ رکھ دی. تو میں نے بڑے بڑے جو کارپوریٹ پہ لوگ کام ہے نا ان سے پوچھا, میں نے یار تم لوگوں کے آرگنائزیشنس کے اندر یہ ہوتی ہیں چیزیں, کہنا نہیں یار پالو یہ کون کرتا ہے. سو یس آئی تھنک آپ لوگوں نے واقعی جینوئنلی یہ کہنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو کوئی نہیں کرتا. وہ مجھے یاد ہے ہمارے سارے فیلو ڈائریکٹرس بیٹھے ہوئے تھے اور سر عمیر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ہم منڈے کو کیسے کوشن کریں اس کی جو ایک نیگیٹو جو فیلنگ ہے نا, جی وہ نیگیٹو فیلنگ ہے صبح کو کیسے کوشن کریں. ہم نے بولا کہ یار سب سے ایزی چیز ہوتا ہے تھرو اے مینس ہارٹ اور اے پرسنس ہارٹ از تھرو دا اسٹمک, جو ایک بڑا مشہور ہے. کسی بھی انسان کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو اس کے اسٹمک کے تھرو. ہم نے بولا اگر صبح تھوڑے سے فروٹس اور چیزیں پڑی ہوں گی تو ایزی ہو جائے گا. اوبیسلی وہ ہم 4-5 دن کرتے تھے تو اس کی سسٹینیبلٹی کا ایک ایشو ہوتا تھا, اور پلس فوڈ ہے تو اسمیل ہے, روٹن ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نے بولا اس کو منڈے پہ لے کر آتے, جی بالکل, تاکہ جب صبح 8 بجے یا 7-7:30 بجے کوئی بندہ منڈے کو آئے نا,
اس کو وہ ایک سر وہ رینج بھی آپ کی ماشاءاللہ سے نا دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یار چلو آپ نے میں نے کہا نا انڈا رکھ دیا یا ڈبل روٹی رکھ دی یا چائے رکھ دیا, آپ وہ سارے اسپریڈ بھی ہر طرح کا, چاکلیٹ بھی اس پہ بھی. اور میں آپ کو بتاؤں آئی جسٹ میک شیور کہ منڈے کو جو ہے نا وہ میں ناشتہ ذرا ہلکا کروں کیونکہ مجھے سیدھا کے کھانا ہوتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ I don't know, not I about just somehow, affordability. yeah, It's not about I just affordability. somehow feel good about it. Feel good. ہے نا, تو ایسی چیزیں تو واقعی آپ یہی لوگ تو چھوٹی چیز ہے. ایک چھوٹا سا کھانا آ گیا, ویلے والے ایک نہیں 2 بندے رکھ لیں آپ, oh yes, وہ انشور کریں گے ٹیچر کا اسکیجول. جیسے کہ مجھے پتہ ہے کچھ ٹیچرس کے اسکیجول بالکل بیک ٹو بیک ہیں, بالکل, تو ان کا میک شیور کرو کہ ان کی گاڑی بالکل سامنے ہو, کیونکہ وہ 3 منٹ کی بھی جو نوسنس ہے نا ٹیچر کے لیے, وہ اگلی کلاس کو افیکٹ کرے گی. اور آسک می, یقین کریں آپ کی کالج کے بعد میں دوسری جگہ جاتا ہوں, وہاں صرف 25 منٹ جو ہے نا وہ مجھے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے لگ جاتے ہیں. اور میں ان سے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار دیکھیں آپ کچھ ایسا ہی ہے, ٹریفک کو تو آپ نہیں کچھ کر سکتے کیونکہ اتنے سارے اسکولز ہیں, وہ سب کی چھٹی ہو جاتی ہے, بٹ کوئی یہ فیسیلیٹیشن دے دیں کہ یار وہ بندہ میری گاڑی لے لے, اس کا لے, میں اپنا کلاس میں چلا جاؤں. بٹ ان کے نزدیک یہ بہت کاسٹ ہے. وہ مجھے کہتے ہیں یار بندہ رکھنا پڑے گا خاص طور پہ اس کام کے لیے, اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. آئی ڈونٹ نو, سم ہاؤ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یار یہ سر آپ میری پہلی والی بات پہ آ رہے ہیں. ان کو صرف ایکسپلسٹ کاسٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ایک مانیٹری ویلیو ہے. اس کا جو امپلسٹ ویلیو ہے جو کہ ایک ٹیچر کی ایبلٹی ٹو ڈلیور کانٹینٹ, سکون, جو کہ لٹرلی اس 25-30-40 بچوں کا ایک مطلب رکھوالی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, اس کو اگر آپ نے زندگی میں تھوڑا سکون دے دیا تو آپ ٹیکنیکلی اتنے سارے بچوں کو 300-400 بچے جتنے سال میں مہینے میں ایک دن میں پڑھاتے ہیں آپ, سب پہ آپ نے افیکٹ لے کر آئے ایک چھوٹے سے ایک ویلے یا. تو یہ آئی گیس یہ لوگوں کے اندر یہ ویژن اتنا مشکل سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے سر مجھے بتائیے میری آڈینس کے لیے, ان کا بچہ ہے وہ کیوں لے کر آئیں آپ کے پاس سیڈر میں, کہیں اور کیوں نہ لے کے جائیں؟ پہلے تو میرے خیال سے میں کچھ اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتا کہ بھئی آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کہیں نہیں آئیں. اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کس کے ساتھ وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی ملٹی فیسٹس, ایک فلیکسیبلٹی ان ٹرمز آف ٹائم ٹیبلنگ, ایک کائنڈ آف اسٹوڈنٹ کی وائس زیادہ سنی جاتی ہے, ان کو سمجھا جاتا ہے کہ, اور ساری باتیں نہیں, کچھ باتیں بالکل رد بھی کر دی جاتی ہیں, ہر بات نہیں سمجھداری والی بات بھی نہیں ہوتی ہر, تو جو سمجھداری والی بات ہوتی ہے اس کو سنایا جاتا ہے. اور ایسا کوئی ریجڈ نہیں ہے کہ بس صرف یہی ہوگا. ہم اگر کوئی بندہ کوئی بس صحیح بات کر رہا ہے تو تھوڑا پالیسی میکنگ ڈیموکریٹک ہے, صحیح, جو کہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, ہیڈ اے گریٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.